کہ آج کے صاحب جشن کا استقبال نہ صرف تالیاں بجا کر اگر ممکن ہو کہ آج کے صاحب جشن کا استقبال نہ صرف تالیاں بجا کر اگر ممکن ہو، علم و ادب کے حوالے سے وہ محبت، وہ دلچسپی جو آپ کو شعر و ادب کے حوالے سے ہے، میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آج کے صاحب جشن کا استقبال نہ صرف تالیاں بجا کر اگر ممکن ہو تو کھڑے ہو کر کیجیے۔ خواتین و حضرات، حضرت مجروح سلطان پوری۔ ہماری دعوت پہ کچھ ایسی ہستیاں بھی یہاں تشریف لائے ہوئی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کا تعارف آپ سے ہو اور بھرپور طریقے سے ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت بر صغیر میں نقوش سے زیادہ معتبر کوئی ادبی جریدہ ہوگا۔ دو چار برس نہیں بلکہ دو چار دہائیوں سے، بلکہ 5-7 دہائیوں سے نقوش جس طور علم و ادب اور بالخصوص اردو ادب کی خدمت کر رہا ہے وہ سب پہ واضح ہے، سب اس سے واقف ہیں۔ میں درخواست کروں گا محترم جاوید طفیل صاحب سے کہ وہ سامعین میں نہیں اپنے قبیلے میں آ ملیں، ان کا قبیلہ اس جانب ہے۔ محترم جاوید طفیل صاحب، مدیر نقوش۔ کراچی سے تشریف لائے ہیں اسد جعفری۔ ان کے کالم، ان کے مضامین یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمہ صفت موصوف۔ اردو کے صحافی بھی ہیں، انگریزی کے صحافی بھی ہیں، فلم اور ٹیلی ویژن کے سابقہ اداکار اور فنکار بھی ہیں۔ میری دعوت پہ تشریف لائے ہیں محترم اسد جعفری صاحب۔ آپ کا تعلق اخبار جنگ سے بھی ہے، اخبار جہاں سے بھی ہے، اپنے بھی رسالے نکال رہے ہیں، کراچی کی ثقافتی زندگی میں اپنا ایک مخصوص اور منفرد مقام رکھتے ہیں اسد جعفری صاحب۔ ہندوستان میں ہماری جو مشکل کشائی فرماتے ہیں محترم انیس دہلوی صاحب، ان کی خدمات کا، شب و روز کی محنت کا آپ یقین جانیں، جتنا ممنون و مشکور میں ہوں اتنا آپ کو بھی ہونا چاہیے کہ ان کی انتھک محنت کے بغیر نہ یہ مجلہ ممکن تھا اور نہ ہندوستانی شعراء کا یہاں آنا ممکن تھا۔ وجہ یہ کہ جس دن یہ سب تمام حضرات تشریف لا رہے تھے اسی دن نہ جانے کیا سوجی ایئر انڈیا کے پائلٹس کو کہ وہ اسٹرائک پہ چلے گئے، اور جس عذاب سے پھر ہم گزرے ہیں، یہ ہم سے مراد میری اور انیس دہلوی صاحب کی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ صورتحال یہ تھی کہ ہم اس بارے میں مشکوک تھے کہ آیا مشاعرہ ہوگا یا نہیں۔ بہرحال آپ سب کی طرف سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا انیس دہلوی صاحب کا، اور انہیں دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ انیس دہلوی صاحب۔ ایک اور شکریہ جو بہت خراب قرض لینے والے کی طرح مجھ پہ واجب ہے کئی ایک برسوں سے، اور یہ قرض ہے میرے انتہائی عزیز دوست وسیم الحق چشتی کا، کہ جس کی محنت اور ذہانت کا ثبوت نہ صرف یہ مجلہ بلکہ آج تک جتنے مجلے جو آپ نے دیکھے ہیں وہ وسیم کی محنت اور ذہانت کا ثبوت ہیں۔ میں آج وسیم سے بھی کہوں گا کہ وہ یہیں تشریف لے آئیں، بیٹھیں، کچھ 5-7 دوست نہیں آئے انڈیا پاکستان سے تو ویسے بھی اسٹیج خالی خالی سا رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، وسیم الحق چشتی، مدیر مجلہ۔
ہم نے جو ایک رسم شروع کی تھی کہ صاحب جشن کو سب سے پہلے زحمت کلام دینا، تو نہ یہ کوئی جدت تھی نہ کوئی انقلابی قدم تھا، اور اس میں ہماری اپنی ایک مصلحت تھی، اور وہ یہ کہ شعراء کرام بڑے حساس ہوتے ہیں بعض معاملوں میں، اور بالخصوص تقدیم و تاخیر میں. تو اس کا مناسب ترین حل یہ تھا کہ سب سے پہلے صاحب جشن کو زحمت دی جائے کہ وہ اپنے کلام سے مشاعرے کا آغاز فرمائیں. خواتین و حضرات، زحمت کلام دے رہا ہوں محترم مجروح سلطان پوری صاحب کو. جناب صدر بانی محفل سلیم جعفری صاحب، محترم حاضرین و محترمات، میں آپ نے کھینچا میں آ گیا. ویسے 1 مہینے سے میرا سارا سسٹم جو ہے بہت تکلیف دہ شکل اختیار کر گیا ہے، اور میں ان حالوں نہیں تھا کہ حاضر ہوتا، لیکن یہ صورتحال کچھ ایسی پیدا کر دی سلیم جعفری صاحب نے کہ مجھے آنا ہی چاہیے تھا. سو حاضر ہوں. حکم دیا ہے شعر پڑھنے کے لیے. میں عام طور پر ترنم سے شعر پڑھتا ہوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ آیا میں پڑھ سکوں گا یا نہیں ترنم سے. میں بہرحال کوشش کرتا ہوں. 2-4 شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. مالا شب غم صبح کی محرم تو نہیں ہے، مالا شب غم زندگی، مالا شب غم صبح کی محرم تو نہیں ہے، سورج سے تیرا رنگ نا کم تو نہیں ہے، سورج سے تیرا رنگ. بھئی یہی ایک جمالیاتی حص ہے جو ہمیں آپ کو زندہ رکھتی ہے اور زندگی میں طرح طرح کے کھیل رچاتے ہیں. مالا شب غم صبح کی محرم تو نہیں ہے، سورج سے تیرا رنگ نا کم تو نہیں ہے، سورج سے تیرا رنگ نا. صاحب بہار میں تو پھول ہوتے ہیں، جب بہار کا موسم نہیں ہوتا پھر ہماری آپ کی ضرورت پڑتی ہے. اسی بات کو یوں کہا ہے، کچھ زخم ہی کھائے چلو کچھ گل ہی کھلائے، کچھ زخم ہی کھائے چلو کچھ گل ہی کھلائے، ہر چند بہار کا یہ موسم تو نہیں ہے، ہر چند بہار کا یہ موسم تو نہیں ہے، کچھ زخم